یا علی الاجل 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 اللهم صل على محمد انا للہ وإنا إليه راجعون السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته تمام اعظم قبولیت کی رضا کرے قبولیت کی ایمانی شفاعت عامل کریں جوانان کی صحت تندرست کے لیے جنوس کو کی تمام کی صحت تندرستی کے لیے موت تندرست کے لیے مریضان شفاء کامل کے لیے بانیان مدد قبولیت کے لیے بلند تر پرزور حیدری صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
غزنفر عباس صاحب اور ذوالفقار علی شاہ صاحب بہت عزیز ہیں، دعا کیجیے کہ شہزادہ علی اکبر کے سچے نے صفائی کامل نصیب سید ساون حسین اور ایک مومن میں اولاد نرینہ کی دعا کیجیے کہ شہزادہ علی اصغر کے سچے نے اولاد نرینہ کی نصیب ایک سورۃ الفاتحہ علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ کے لیے، والی مزاج ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ صاحب کے لیے، محمد علی حسن شہید اور اب سید انوار علی شاہ صاحب اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر صلوات۔ اللهم صل على محمد اور میں التماس گزار ہوں بسان نبیب الحسن زیدی صاحبان سے کہ وہ آئے اور آج بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو شہزادہ علی اکبر کا فرصہ دے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ شہزادہ علی اکبر جوان اتنی ہی اس ذات اقدس پر ایک بھرپور جوان سے بات پڑھیے۔ شہزادے علی اکبر ان کے متعلق خاص طور پر یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام مظلوم کربلا کے روزے پر جا کر علی اکبر کے مصائب مت پڑھو۔ جب علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو میرا مولا قبر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کربلا کے تمام شہداء میں
خاص طور پر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے نصیحت کی ہے کہ جب بھی کوئی شہید میدان کربلا کی طرف جانے کی اجازت کے لیے آیا مولا اور ہر خیمے میں جا کے ہر صحابی سے ملا، لیکن جناب علی اکبر وہ شہید ہیں کہ صرف جناب زینب کے خیمے میں آئے، باقی تمام بھی جناب زینب کے خیمے میں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بھی کسی شہید کو رخصت کیا تو اس کے پیچھے نہیں گئے، لیکن جب علی اکبر کو رخصت کیا اور علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو ریڑھ لگائی تو ایک نحیف سی آواز سنی پیچھے سے کہ بیٹا ذرا آہستہ، بیٹا ذرا آہستہ۔ آج جناب سیدہ کو آپ اس کی کلیہ جوان کو ان کے کلیہ جوان کا غصہ دیں گے۔ کہتی تھی ماں اوپر میں جیسے لپٹ کر، کہتی تھی ماں اوپر میں جیسے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ پہلے تو ان کا باز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ ذہنوں میں لگے گا کہ ایک کڑیل جوان کی لاش پہ یہ ماں کی فریاد، تم ہی پیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہی سیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں، بس ایک جھلک تیری میں صبح رات کو دکھا دوں، بے چین تھی ہائے 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 علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی کو شاد
कोई जवान लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए पर बला जाती है महशर, दिल रोता है कहकर हाय हाय अली अकबर। अल्लाह जब करबला में आशूर का दिन चढ़ा और शोर शादी नमदार हुई तो मेरे मौला ने अपने करियर जवान अली अकबर को बुलाया और बुला के कहा कि बेटा तेरी खूबियों की भी यही ख्वाहिश है और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि आज लाला की आवाज में अजान हो जाए। गुलदस्ता है अजान में जाके अजान फजर तो जनाब मेरी अकबर ने अपने दिल पे हाथ रखा और मौला के आगे हाथों को जोड़ के कहा कि बाबा जो आपका हुक्म मैं जरूर गुलदस्ता है अजान में जाके अजान दूंगा, लेकिन बाबा आप इमाम वक्त हैं, आप मशीयत इलाही के रास्तान हैं। बाबा इतना मुआवजा दिखाएं कि मैं जब गुलदस्ता अजान में जाके अजान दूं तो करबला की जमीन में आपकी बहनें सुने और मदीने की जमीन में मेरी भी बहन सुने। लबों से निकल कर अज़ान रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। लबों से निकल कर अज़ान रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। ऐ नाज़ों के पाले ज़रा सा ठहर जा के ज़ैनब सजा ले तेरे सर पे सेहरा के ओनो मोहम्मद की माँ रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। दुआ कर रही है ये करबल में लैला, ना मौत आए अकबर ओ मेरे खुदाया, वो ले के बस हिचकिया रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। वो ले के बस हिचकिया रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। उधर रो रही है मदीने में सुगरा, यहाँ पर सकीना के लब पर है नोहा बहन, एक वहाँ एक यहाँ रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। बहन एक वहाँ एक यहाँ रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है।
نکلی سواری اکبر دی جاتی دھوم سے نکلی اور کمائی ہے یہ برس کی شان ماں کو حسرت رہ گئی اس نوجوان کے پیار کی ایس دنیا سے میرا نوشاہ پرارمان چلا مان صحرا بھی نہ دیکھا اور یہ ذیشان چلا دھوم سے دودھ میں نگاہ ایک پر کی ذات کو ہم شکل پیغمبر نے جو کھائی پرچی رن میں ہم شکل پیغمبر نے جو کھائی پرچی توڑ کر سینہ کلیجے میں درائی پرچی کھینچ کر شمر کو ظالم نے دکھائے پرچے اور غل ہوا فوج نے کیا خوب لگائی پرچی غل ہوا فوج نے کیا خوب لگائی پرچی بے اجل سرورے دلگیر کو مارا تو نے جنگ آخر ہوئی شبیر کو مارا تو نے جنگ آخر ہوئی شبیر کو مارا برچی محمد کے کلیجے پہ چلی ہو گئے قتل حسن ڈوب گئے خون علی تو نے اس شاہ کو توڑا کہ جو پھولی نہ پھلے باپ مجروح ہوا مر گئی ماں کو باپ مجروح ہوا مر گئی ماں کو قلب شیسی نئے جعفر دل حمزہ توڑا ایک تیرے بار نے کس کس کا کلیجہ توڑا گلی لشکر میں ہوا مالی اکبر کو ہوش اپنے سر و تن کا نہ رہا سرور کو رو کے زینب سے کہا سوپا خدا کو گھر کو اور پرچھی ماری کسی ظالم نے میرے اکبر کو پرچھی ماری کسی ظالم نے میرے اکبر کو اس
قدر کھیپ پڑا خون سے زمین لال ہوئی ایک یہ دار کی ملتی ہے کہ آمال ہوئی بش میں سن لی علی اکبر نے جو آواز حسین گر پڑا اٹھ کے یہ سینے میں ہوا دل بے بے قراری میں پکارے یہ بسط شیر یہ بلوش ہے اے محمد کے پسر عقدہ کشائے کون دم ہے سینے میں رکا زخم سے خون جاری ہے آئیے جلد کے ہنگام مددگار آئیے جلد کے ہنگام مددگار ہے سن کے آواز پسر سید والا دوڑے نیل بسمل کی طرح گر کے ہر ایک جا دوڑے کبھی کھولے ہوئے آغوش تمنا دوڑے کبھی تھامے ہوئے ہاتھوں سے گلے جا دوڑے جاں بلب ہو گئے یہ صدمے جگر پر پہنچے ٹھوکرے کھاتے ہوئے لاش پسر پر پہنچے ٹھوکرے کھاتے ہوئے لاش پسر پر پہنچے اتنے میں آئی فضا کی صدائے جانا علی اکبر ہے کدھر آپ کہاں ہیں یاد آئیے جلد کے اقبالوں کی حالت تباہ بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں پہ عالم ہے سیاہ آنچ سے مامتا کی اب وہ چلی جاتی ہے اور رن میں سر پیتی زارا کی بہو آتی ہے رن میں سر پیتی زارا کی بہو آتی ہے شاہدی چھپ کے اٹھانے لگے لاش اکبر شاہدی چھپ کے اٹھانے لگے لاش اکبر کانپتے ہاتھوں سے لے کے نہ سنبھلنا پسر من کا ڈھل جاتا تھا سینے سے لگاتے تھے من کا ڈھل جاتا تھا سینے سے لگاتے تھے ڈر یہ تھا دل کو نہ دکھ جائے کہیں یا علی کہہ کے کبھی لاش اٹھا لیتے تھے ہچکی آتی تھی تو گھبرا کے مٹا دیتے تھے یا علی کہہ کے کبھی لاش اٹھا لیتے تھے ہچکی آتی تھی تو گھبرا کے مٹا دیتے تھے لوگ فرماتے تھے عباس دلاور اے میرے شیر پر آئی سے اب اٹھ کر ہم گرفتار مصیبت ہے برادر آؤ اٹھ نہیں سکتی ہے لاش علی اکبر ابن زہرا سے برابر کا پسر چھوٹ گیا پہلے ٹوٹی تھی کمر اب میرا دل ٹوٹ گیا پہلے ٹوٹی تھی کمر اب میرا دل ٹوٹ گیا زینب اس وقت درے خیمہ سے یہ چلائے صدقے اس مظلوم صدقے اس بے کسی مظلومی کے اماں چاہیے زینب اس وقت درے خیمہ سے یہ چلائے صدقے اس بے کسی مظلومی کے اماں چاہیے کس طرح لاجواب بیٹے کی اٹھے
सर, लाश को तेरी उठाने को तो हाजिर है किधर, लाश को तेरी उठाने को तो हाजिर है किधर। की सदा रूह मोहम्मद के ऐलान जिगर, अपने हम शक्ल को ले जाएंगे हम कांधे पर, हम इसी वास्ते हैं कब्रों से बाहर निकले, और कह दो ऐसा कि सैनम न खुले सर निकले। हम इसी वास्ते हैं कब्रों से बाहर निकले, कह दो ऐसा कि सैनम न खुले सर निकले। सुन के ये शाह ने जल्दी से उठाया दिल की मालिक गले जैसे लगाया लाशा, की सदा बीवियों को ठहरों में लाया लाशा। गुलहुआ बानों के फर्जंद का आया लाशा, गुलहुआ बानों के फर्जंद का आया लाशा। पीटती सीना सर सैनबे मुर्तल दौड़ी, माँ जिगर थाम के हाथों से खुले सर दौड़ी, माँ जिगर थाम के हाथों से खुले सर दौड़ी। रन में हम शक्ल पैगंबर ने इलाही हम सबको जो हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने घरों में मजालिस अल्लाह सुनने इलाही सिवाय गम अहले बैत के और कोई गम न दे। बारिलाहा इस गम को हमारे आने वाली क़यामत तक आने वाली नस्लों में बरकरार रखना। इलाही हमारे इस फर्श अज़ा को इमाम वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साथ मुत्तसिल फरमा, और हमें इस काबिल बना दे हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को आका उम्मत के इस कड़ियल जवान का पुरसा पेश कर सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए और मुमीन की मग़फ़िरत के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए एक मरतबा बुलंद तर सलावत। ख़ुसूसी दुआ है बेगम डॉक्टर सैयद रियाज़ अली शाह साहब के लिए। दुआ कीजिए कि मौला उन्हें तवील उम्र और उनका साया हम सब पर सलामत रहे। रुबीना किशोर कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, मैं दुआ के लिए कहा है। दुआ कीजिए अली अकबर अलैहिस्सलाम के सच्चे शफाअत करना। हज़रत कुछ एलानात से माफ़रमाए 9 मुहर्रम राम इमाम बारगाह अतिया बैत में शबी जुलजना, शबी ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शबी अलम गाज़ी अब्बास पर आमद होगी। 10 मुहर्रम राम फ़ाज़ल नमाज मगरिबैन मजलिस शामिल गरीबा बरपा होगी। 11 मुहर्रम राम इमाम बारगाह डॉक्टर सैयद रियाज़ अली शाह वसनपुरा में मजलिस सोइन बरपा होगी, जिससे मौलाना हुर आफी साहब रात 8 बजे के दाव फरमाएंगे। मुहर्रम की आखिरी इतवार ख़वातीन की मजलिस इमाम बारगाह की अहले बैत में बरपा होगी। ये मजलिस दोपहर 12 बजे शुरू होगी और बाद मजलिस शबी गहवारा शहजादा अली असगर बरामद होगी। तमाम ख़वातीन से शिरकत की सलाह। 20 मुहर्रम राम इमाम बारगाह अताए अब्बास मोती गेट में मजलिस से अदा बरपा होगी, जिससे मौलाना अमजद आफी साहब रात 8 बजे खिताब फरमाएंगे। बाद मजलिस शबी अलम गाज़ी अब्बास पर आमद होगी। खमसा मजालिस से अदा 28 मुहर्रम का 2 सफ़र इमाम बारगाह अताए अब्बास
عباس موٹی گیٹ میں برپا ہوں گی، جسے علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجالس رات 8 بجے شروع ہوں گی اور آخری مجلس میں شبیہ الدنیا برآمد ہوگی۔ تمام مومنین سے شرکت کی سباق درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تذکرہ کربلا والوں کا جہاں ہوتا ہے، تذکرہ کربلا والوں کا جہاں ہوتا ہے، خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے۔ رن میں اکبر نے جو للکارا تو آدھا بولے، رن میں اکبر نے جو للکارا تو آدھا بولے، جلد مارو کہ محمد کا گماں ہوتا ہے۔ کربلا میں وہ محمد کو بھی کر دیتے شہید، کربلا میں وہ محمد کو بھی کر دیتے شہید، قتل اکبر سے تو یہ راز عیاں ہوتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اب میں التماس گزار ہوں خطیب اہل بیت مولانا سید محمد افسار علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع قرآن اور آزمائش پر مبنی سے خطاب فرمائیں۔ مولانا سید محمد افسار علی نقوی صاحب قبلہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقدره تقديرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه
بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات محمد. دعا کر بتائیں آپ بس سب کے ذکر محمد والے محمد اس سب سے ادا کا بچایا جانا منتظمین کی یہ خواہش آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں کو بھی منظور کرنا آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی ایک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں پروردگار میں کو بھی منظور کرنا. خصوصیت سے دعائے صحت کے لیے حضرات کے لیے تماس ہے. دعا کیجیے پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کھانے والا پروردگار اس عشق آل محمد کو اس حب آل محمد کو اس ادائے آل محمد کو ہماری نسل و مجال میں شامل کرنا. ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد برقرار فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد صدق امن فرمائے. بابا سے بلند جاگتا ہوا درود پڑھنے محمد و آل محمد. اجازت بات کا راستے اللہ کے سامنے قرآن اور آزمائش کے عنوان پر یہ آج کی ہماری چھٹی نشست ہے. جو افراد اس مردود سلسلے کو ثبوت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ یقیناً ان کے ذہنوں میں پچھلے مطالب کا کوئی نہ کوئی خاکہ موجود ہے. حضرات عرض یہ تھی کہ سورہ مبارکہ قصص حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت بڑے حسین انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ پروردگار عالم جنہیں چاہتا ہے انہیں کیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. سلسلہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ مصر کو ترک کر رہے ہیں اور مدین کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیچھے ایک ایسا عمل ہو گیا ہے جس کی بنیاد پہ اب آپ مصر میں رہ نہیں سکتے. اور جناب موسیٰ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ رب بما انزلت الیہ، پروردگار عالم تو نے جو کچھ مجھ پہ نازل کیا ہے، تو نے رحمت دی ہے، مجھے معاف کر دیا ہے، تو نے میری مغفرت کر دی ہے، تو نے مجھے جو کچھ میں نے تجھ سے چاہا تو نے قبول کر لیا ہے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یا اللہ میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا. یہ نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے. مومن کو یہ چاہیے وہ اپنے کردار کو ایسا رکھے کہ اس کی وجہ سے اس کا مولا کبھی مشکل نہ آئے. اتنے جوان بیٹھے ہیں، بات کا حقیقتاً وزن بھی یہاں بنتا ہے. مومن کو چاہیے وہ اپنے کردار کو ایسا رکھے کہ اس کی وجہ سے اس کا مولا فخر تو کرے، افسوس نہ کرے. توجہ ہے. آخر ہم نے دیکھیں اگر انسان مانے بھی علی کو اور بنے بھی مجرم تو کچھ آپس میں ربط نہیں بنتا. ہم نے مولا امیر کو بھی مانا ہے تو آخر مولا علی کو بھی تو کمال پہ دیکھا. کیا ہم چاہیں گے ہماری وجہ سے مولا اپنے کمال سے نیچے آئے مجرموں کا ساتھی بننے کے لیے؟ ایسا تو یقیناً نہیں ہوگا اور نہ ہی ہماری چاہت ہوگی. آخر امام عادل ہے علی، اور علی اللہ کے اس بے نیاز بندے کا نام ہے کہ جب معاملہ عدل کا آ جائے نا، علی اپنے اور پرائے میں کبھی فرق نہیں کرتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ آج جوان بیٹھے ہیں، لطف ہے کا بات کا. دیکھیے مولا امیر عادل امام ہے نا، ایک بڑا لطیف واقعہ ہے، فضائل کا فضائل ہے، نصیحت کی نصیحت ہے. اسی پہ میں آپ کی توجہ گریب کرنا چاہوں گا، حاصل کرنا چاہوں گا. ایک مومنہ دربار شام میں کھڑی ہے. آپ جانتے ہیں حاکم شام کا ایک بڑا مخصوص کردار تھا. وہ اکثر مولا علی کے چاہنے والوں کو بعد مولا امیر اکثر لا کر ان سے گفتگو کیا کرتا. اس نے اپنے ہرکاروں کو بھیجا، جاؤ جا کے کوئی دیکھ رہا ہو علی والا. ایک دن ایک بزرگ خاتون کو پکڑ کر لیا.
انہوں نے کہا صاحب آج تو یہی ملی ہے. اس نے کہا اچھا آج دیکھو میں اس کے دل کو پلٹ کر دکھاتا ہوں. یہ علی کی چاہنے والی ہے نا, یہ اس عالم میں دربار سے باہر جائے گی کہ علی دل سے نکل جائے گا, میں دل میں سما جاؤں گا. توجہ فرما رہے ہیں. دنیا 1400 سال بعد نہیں 1400 سال پہلے بھی علی کے مزاج کو نہیں سمجھتے, نہ ہی علی والوں کے مزاج کو سمجھتے. اس نے کہا دیکھو میں اس کے دل میں اپنی ہوب پیدا کر کے دکھاتا ہوں. اس نے کیا دوستوں ان سے کچھ بات کی اور پھر ایک دم سے بحر سخاوت کو جوش دکھایا اور اس خاتون کو 100 اونٹ, وہ بھی مخصوص نسل کے سرخ آنکھوں والے مخصوص اونٹ, اس کو اٹھا کر پکڑا دیا. اب اونٹ اس دور کی سواری کا نام ہے. آج آپ کسی کو ایک موٹر بائک لے دیں, وہی ساری زندگی آپ کا ممنون احسان رہے گا. سوچے 100 گاڑیاں اٹھا کے کسی کو دے دی جائیں, وہ بھی کسی مخصوص کمپنی کی, تو سوچے وہ تو آگے بیچ ہی جانا چاہیے. اس نے دے دیا, مومنہ نے رکھ لیا. اگر توجہ تو جملہ کروں, وہ بھی جانتی تھی چاہے یہ دے رہا ہے تبرک تو علی کے نام کا ہی مل رہا ہے. رکھ لیا اس نے. ویسے بھی انسان مومن ہو تو تبرک کو انکار کیوں کرے, رکھ لیا. اب رکھنے کے بعد اس نے کہا اب بتا تیرے دل میں میری محبت سمائی کہ نہیں. مومنہ چمک کے کہنے لگی محبت مجھے علی سے. سلامت رہی. توجہ ہے. وہ کہنے لگی محبت مجھے علی سے. تڑپ اٹھا. 100 اونٹ ہاتھ سے گئے ہوں اور نتیجتاً یہ سننے کو مل رہا. تڑپ کے تجھے پتہ ہے, تجھے اندازہ ہے اگر میری جگہ تیرا مولا علی بیٹھا ہوگا تو جیسے 100 اونٹ تجھے میں نے اٹھا کر دے دیے ہیں نا, وہ ان میں سے کوئی ایک اونٹ بھی نہ دے. اس نے اپنی طرف سے حقیقت بتائی کہ اگر میری جگہ تیرا مولا علی ہوتا ان 100 میں سے کوئی ایک بھی نہ دیتا. وہ کہنے لگی تو جانتا ہی نہیں علی کو, تجھے پتہ ہی نہیں علی. وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے, کیا دے دیتے؟ اس نے کہا تو ایک اونٹ کی بات کرتے, اگر تیری جگہ میرا مولا علی بیٹھا ہوتا جیسے تو نے 100 اونٹ مجھے دے دیے ہیں نا, علی ان میں سے ایک بھی نہ دے. توجہ ہے جانے وہاں پر بہت سے چہروں پہ حیرت آ گئی. سوچیں آپ کے چہرے پہ حیرت آ گئی ہے, وہاں کیا ہوا ہوگا. توجہ ہے. وہ تڑپ اٹھا, تو پھر بھی علی کو چاہتی, علی ان میں سے تجھے ایک نہ دیتے. وہ کہنے لگی تو جانتا ہی نہیں علی کو, اسی لیے تو چاہتی ہوں. رات اگر بات پہنچی تو اس نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا سن حکمراں, جیسے 100 اونٹ تو نے مجھے اٹھا کر دے دیے ہیں نا, یہ تو نے مجھے اپنے باپ کا مال نہیں دیا. یہ تو نے مجھے مسلمانوں کے مال میں سے دے دیے ہیں. اگر تیری جگہ میرا مولا بیٹھا ہوتا, علی ہے امام عادل, وہ مسلمانوں کے مال سے ان 100 میں سے کسی ایک اونٹ کا بال بھی توڑ کے نہ دیتے. اس نے کہا تو پھر بھی چاہتی ہے علی کو. اس نے کہا اسی لیے تو چاہتی ہوں علی کو, علی امام عادل ہے. بات پہنچ رہی ہے. حضور علی امام عادل ہے. لے ہاتھ یا علی یا علی یا علی مدد. جو فرما رہے ہیں لہٰذا مومن ہو تو مولا کے لیے اسے امتحان میں نہیں اپنے مولا کو ڈالے. جناب موسیٰ نے ترک کیا, موسیٰ آگے بڑھے, موسیٰ پہنچے مدین. اب یہاں پہ خدا نے ہمیں ایک منظر دکھایا اور یہ بڑی قسمت کی بات ہے کہ یہ منظر اس دن ذکر میں آیا ہے جب جوان مجلس میں بہت بیٹھے. حضور معاملہ یہ ہے جب آپ وہاں پہنچے نا تو آپ نے دیکھا میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں, بڑی تیزی سے آگے گزر رہا ہوں. آپ نے دیکھا آپ پہنچے کہاں پہ, وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدْيَنَ وَجَدَ قوم. آپ نے دیکھا اپنے قوم کے کہاں پر پہنچے, کنویں پر جہاں پانی پلایا جاتا ہے. ایک قوم کھڑی ہے اور وہ وہاں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ تو وہاں پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ مَرَّتَيْنِ تَذُودَانِ.
آپ نے دیکھا دو خواتین ہیں، جوان خواتین ہیں، وہ ایک طرف اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتی. دیکھیے موضوع بڑا مربوط ہے، بڑا لطف آئے گا. اور دیکھیں اللہ اگر کوئی سین ہمیں دکھا رہا ہے نا، وہ بھی ہزاروں سال پہلے، تو یہ قرآن یوں ہی قصے سنانے کے لیے نہیں ہے. اگر اس کے اندر ہم سے کوئی ربط نہ ہو تو خدا دکھائے گا. موسیٰ نے تو زندگی میں پتہ نہیں کس کس سے بات کی ہوگی، کیا 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 ہوگا. اگر کوئی منظر ہمیں دکھایا گیا ہے تو کسی مقصد سے دکھایا جا رہا ہے. توجہ ہے نا جوانوں؟ لہٰذا دیکھا وہ ایک طرف کھڑی ہے اور وہ آگے مرد ہیں، انہیں موقع ہی نہیں دے رہے. اب آپ کو پتہ ہے معصوموں کی روش ہوتی ہے، مظلوم جیسا بھی ہو معصوم آگے بڑھ کے مدد کرتا ہے. فوراً جناب موسیٰ آگے بڑھے، ان سے پوچھا ماں خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں خواتین سے پوچھا کیا پرابلم ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں پانی پینا ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک یہ لوگ یہاں کھڑے ہیں. وہ ابونا شیخ کبیرہ، اور ہمارے بابا بڑے بزرگ ہو چکے ہیں. اب دیکھیے ایک بات کو مد نظر رکھیے، یہ دونوں کی تفاصیل جا کر پڑھیے، یہ دونوں حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں. اللہ کا نبی شعیب، دیکھیں خدا کیسے دو معصوموں کو آپس میں ملانے جا رہا ہے. یہ دونوں بیٹیاں تھیں جناب شعیب کی. جیسے جناب موسیٰ کو انہوں نے دیکھا، موسیٰ نے پوچھا کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے پانی پلانا ہے، مگر لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم تب تک نہ پانی پلائیں گے اپنے جانوروں کو جب تک یہ یہاں کھڑے ہیں. وہ ابونا شیخ کبیرہ، اور ہمارے بابا بڑے ضعیف ہو گئے ہیں. موسیٰ نے باپ بارے تو پوچھا ہی نہیں تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ موسیٰ نے باپ کا تو پوچھا ہی نہیں تھا، مگر انہوں نے ختم آیت کہاں ہوئی؟ وہ ابونا شیخ کبیرہ، اور ہمارے بابا بڑے ضعیف ہیں. دیکھیے ہر دور کی کچھ بناوٹ ہوتی ہے. اس دور میں پانی پلانا یا جانوروں کو پانی پلانا یا پانی، یہ باقاعدہ ایک جاب تھی، یہ کام تھا. اس دور میں مختصر سی زندگی تھی، تو جو نوکریاں ہوا کرتی تھی اس میں ایک نوکری ہوتی تھی پانی نکالنا اور لوگوں کو پلانا. یہ باقاعدہ ایک نوکری. اور آپ جانتے ہیں کہ مولا امیر اپنی شادی شدہ زندگی سے پہلے مولا امیر نے جو کام کیا ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے، کنویں میں سے ڈول کھینچنا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہمارا امام بھی کر کے کھاتا تھا. توجہ ہے جی؟ مولا امیر یہ باقاعدہ کام کیا کرتے تھے. اگر آپ نے بلکہ روایت لطیفہ چلے توجہ لینے کے لیے آپ کو ساتھ رکھنے کے لیے میں عرض کر دوں، مولا امیر تنہا ہوتے تھے نا شادی شدہ زندگی سے پہلے، آپ کیا کرتے تھے؟ مختلف کام کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا ڈول کھینچ کے پانی نکالنا. اچھا مولا کی عادت یہ تھی، مولا صرف 8 ڈول کھینچا کرتے تھے. بڑا لطف ہے اس کے اندر، صرف 8 ڈول کھینچتے تھے، کیونکہ ہر ڈول کھینچنے کی اجرت 2 کھجور ہوتی تھی. جیسے 16 کھجوریں پوری ہوتی تھی نا، مولا فوراً ہی کام بند کر کے رسول کے پہلو میں چلے جاتے تھے اور حتی الامکان وقت رسول کے ساتھ گزارتے تھے. اسی لیے فرمایا میں ایسے تھا حبیب کبریا کے ساتھ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا. ایسے ہی ہے نا. اچھا کسی نے سوال کیا یا فقط 8 ڈول کیوں کھینچتے ہیں؟ آخر 8 ڈول کھینچنے میں بڑا طاقت کے لیے چاہیے، کیونکہ 8-10 لیٹر کا ایک ڈول ہے جو کھینچنا ہے. یہ اس دور کا ایک باقاعدہ جاب ہوتی تھی، کام ہوتا تھا. ایک پانی کا ڈول کھینچے 2 کھجوریں ملتی تھی. تو مولا 16 کھجوریں ملنے پر تمام کر دیتے. کسی نے پوچھا مولا صرف 8 ڈول کیوں کھینچتے ہیں، یا ہی آگے کام کیوں نہیں کرتے؟ مولا امیر نے فرمایا ہر ڈول پہ 2 کھجوریں ملتی. اور خدا کی قسم اس کے بعد جو جواب دیا نا، کائنات کے سارے زاہد اپنے زہد میں سجدہ ریز ہو جائیں عظمت علی پر. آپ نے فرمایا 8 ڈول کھینچو تو 16 کھجوریں ملتی ہیں، اور علی کے ہاتھوں میں 16 سے زیادہ کھجوریں سماتی نہیں ہیں. علی کو اس رزق کی ضرورت ہی نہیں ہے جو علی کے ہاتھوں میں سما نہ سکے. توجہ ہے دوستان؟ دنیا کمائیں بڑی اچھی بات ہے، ایسے نہ کمائیں جو خدا کو بھی بھول جائیں. تو اب ہوا کیا جناب؟ اب یہاں کیا منظر اٹھے؟ ہمارا بابا بڑا ضعیف ہو گیا. دیکھیے قرآن یہ منظر کسی مقصد سے دیکھا.
اس کا مطلب ہے بیٹی کا گھر سے جاب کے لیے نکلنا حرام نہیں ہے، ہاں ضرورت کے تحت ہونا چاہیے. توجہ ہے، کیونکہ بابا ضعیف ہو گیا، لہذا خاتون کا گھر سے کام کے لیے نکلنا عیب نہیں ہے، مگر کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے، مقصد درست ہونا چاہیے. اگر ضرورت ہے تو کیجیے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو خام خواہ ایک حیوان معاشرے کی نگاہوں میں آنے کی ضرورت نہیں. توجہ فرما رہے ہیں، یہ بتانے بھی ضروری ہے، میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں. تو حضور اب معاملہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ فَسَقَلَهُمَا، آپ نے ان سب کو بھگایا وہاں سے. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ خواتین پیچھے کھڑی ہیں اور تم انہیں موقع نہیں دے رہے. لیڈیز فرسٹ کا قانون سمجھا دیا. تو جو ہے جوانوں پوری کر دیتا ہوگا. پانی پلایا، فَسَقَلَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. پروردگار عالم اللہ کے آگے لسٹ نہیں رکھی. توجہ ہے جی، پینے کو پانی مل جانا تھا، مگر کمال یہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں توحید پر اعتبار. یہ نہیں کہا یا اللہ یہ بھی دے، وہ بھی دے، گھر بھی دے، کھانا بھی دے. نہیں یا اللہ، جو تو نے دینا میں جانتا ہوں وہی اعلیٰ ہے، بس ابھی دے دے. توجہ ہے، 24 آیت سورہ قصص کی، اس کے دوسرے حصے کو ہر مومن اپنا وظیفہ بنا لے، رزق میں ہو سکتا. اب ہوتا کیا ہے، وہ خواتین چلی گئی، تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک پلٹ کر آئی. میں نے کسی بڑے مقام پر لے کر جانا، اس کے لیے زحمت کر. پلٹ کر آئی اور اس نے کہا ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. جناب موسیٰ اٹھ کر پیچھے چلے. ایسے میں ایک واقعہ ہوا، ہوا چلی، خاتون کا لباس بے ترتیب ہوا. جناب موسیٰ نے فوراً انہیں روک دیا. موسیٰ نے فرمایا آپ پیچھے چلیں گی، میں آگے چلوں گا. جہاں مڑنا ہوگا آپ بتا دیجیے گا، میں وہاں مڑ جاؤں گا. جوانوں کردار دیکھنا تھا، اور پھر دیکھنا کردار نوازتا کیسے ہے انسان. توجہ ہے جانے محترم، آپ بیٹھے ہیں، آپ کا مولا ہے علی اکبر. رسول نے، مولا نے کیا فرمایا؟ صورت میں نہیں سیرت میں بھی رسول. یاد رکھیے گا، صورت میں رسول جیسا ہونا کمال خالق اکبر تھا، مگر سیرت میں رسول جیسا ہونا جوہر ذاتی ہے علی اکبر. تو جوانوں یہ پیغام بھی اس مجلس سے لے کر جانا. ہوتا کیا ہے، جب آپ آگے پہنچے نا، جناب شعیب سے ملے، دو نبی آپس میں مل گئے. موسیٰ نے بتایا مجھے فرعون نے جو جنایت کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، میں وہاں سے نکلا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں. جناب شعیب بڑے خوش ہوئے. جناب شعیب نے کہا مطمئن ہو جائیے، اب اللہ کرم کرے گا. وہی خاتون جو لے کر آئی تھی، اب اٹھا کر قرآن پڑھیے گا، دیکھیے کیسے لذیذ اور حساس مناظر کو قرآن کتنی حسن سے بیان کرتا ہے. وہ کہنے لگی یا ابا استاجروہ انہ خیر من استاجرہ لقوی الامین. بابا انہیں ملازم رکھ لیجیے، انہیں اپنے پاس. ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا موسیٰ کا، وہ بھی بعد میں، وہ وادی مبارک کے مقام جائیں گے، اللہ مخاطب ہوگا، اس وقت اظہار نبوت ہوگا. ابھی شخصیت کا اظہار نہیں ہے، ابھی صرف ایک صلح جوان ہے. اس نے کہا بابا انہیں اپنے پاس ملازم، انہا خیروں من استاجرہ، یہ بڑے اچھے ملازم ثابت ہوں گے. لقوی الامین، صاحب قوت بھی ہے، امانت دار بھی ہے. جوانوں کردار کی اہمیت سمجھو. یہ دو لفظ کیوں استعمال کی؟ صاحب قوت اس لیے کہ دیکھا اتنے سارے افراد تھے وہاں پر، مگر کیسے سب کو ہٹا دیا اور کسی کی ضرورت نہیں ہوئی آگے سے بول سکے. اور یہاں پر معصوم فرماتے ہیں، روایت ہے، معصوم نے فرمایا کہ خود جناب شعیب نے پوچھا بیٹا قوت کا تو میں نے سن لیا، آپ نے امانت دار کیوں کہا؟ تو اس وقت بیٹی نے بتایا کہ جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا تھا، تو یہ بجائے پیچھے رہنے کے آگے آ گئے تھے. تو یہ صاحب قوت بھی ہے، امانت دار بھی ہے. اب دیکھیے انہی لفظوں کے اندر کچھ اور بھی مفہوم چھپا تھا. آج دنیا خواتین کی امپاورمنٹ کی باتیں کرتی ہے، کاش مذہب صحیح امپلیمنٹ ہو جائے. ہزاروں سال پہلے خدا معصوم کے گھرانے کا منظر بتا رہا، جہاں بیٹی کو اتنا حق حاصل ہے کہ وہ گھر کے امور میں باپ کو مشورے دے سکے. توجہ فرما رہے ہیں. اور فوراً ہی باپ لفظوں کے اندر چھپے جذبات بھی پہنچ گئے.
بجائے تو گت پکڑنے کے کہ آپ مجھے ایسا مشورہ کیوں دے رہے، فوراً موسیٰ کو نکاح کی آفر کر دی. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ ماں باپ کا ایسا رشتہ ہونا چاہیے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ایسا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے. فوراً ہی رشتہ آفر کر دیا، موسیٰ نے ایکسپٹ کر لیا، لائف سیٹل ہو گئی. ابھی کچھ دیر پہلے مسافر تھے، بھوکے تھے، تنہا تھے، بے یار و مددگار تھے. کچھ دیر بعد گھر ہے، بیوی ہے، کھانا ہے، زندگی سیٹل ہے، جاب بھی نبی کی طرف مل گئی ہے. جو فرما رہے جوان، کیوں؟ ایک نیکی اچھی تھی، ایک نیکی دکھائی، خدا نے زندگی بنا دی. علی اکبر کے ماننے والوں، ایک بھی اگر نیکی کام کی ہونا خدا زندگی سوار دیتا. توجہ ہے جی. مگر آپ جملہ لیجئے گا فضائل آل محمد کا، چاہے تولا کے باب میں رکھیں چاہے تبرہ کے باب میں رکھیں. کمال دیکھیں، جاب آفر کی تو کس شرط پر، کس انداز میں؟ کہ بابا تستاجرو انہو خیر من استاجرتا. جملہ عرض کرنا ہے، آپ کا فہم پہچاننا ہے. کیوں ملازم رکھ لیں نبی کے گھر میں؟ لے قوی الامین، صاحب قوت بھی ہے، امانت دار بھی ہے. میں آخری دوست تک توجہ چاہوں گا، نبی کے گھر میں نوکری کرنی ہے، دو شرطیں چاہیے، صاحب قوت ہو، امانت دار ہو. مجھے ایمان سے بتانا، نبی کے گھر میں تو نوکری کرنے کے لیے بھی قوت والا ہونا لازمی ہے، وارث ہونے کے لیے کتنی قوت بھی رکھنا. جن کے گھر ملازم ہونے کے لیے صلاحیتیں چاہیے، ان کے وارث ڈھیلے ڈھالے نہیں ہو سکتے ہیں. توجہ فرمائیں، اللہ نے رائٹ سیٹل کر دی، جتنا موقع رہنا تھا رہے. جب چلنے لگے نا، اب فضائل مولا امیر کا جوان وہ خود ہی لطف لینا. چلنے سے کچھ عرصہ پہلے شعیب انہیں لے کر ایک کمرے میں آئے، کہا آپ نے جانا فرعون کے خلاف آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ ذرا آئیے، میں آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں. اب دیکھیے گا، اب خدا اپنے مجاہد کو سجا رہا ہے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے. کمرے میں آئے، وہاں تبرکات نبوت پڑے ہوئے، وہاں چند عصا پڑے ہوئے. جناب شعیب نے کہا اپنی مرضی سے کوئی عصا اٹھا لی. جناب روایت کے الفاظ ہیں، موسیٰ کو ایک عصا بڑا پسند آیا. موسیٰ نے آگے بڑھ کے عصا تھامنے کی کوشش کی، تھامنا اسے تھا، کوئی اور عصا خود بخود ہاتھ میں آ گیا. جوانوں لطف آئے گا اگر میں بات کہہ سکا تو. آپ نے اسے رکھ لیا، پھر من پسند عصا کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر وہی ایک دم سے ہاتھ میں آیا. روایت کے الفاظ ہیں، موسیٰ سمجھ گئے یہ ہتھیار اللہ مجھے دینا چاہتا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اگر اجازت ہو تو جملہ عرض کر دوں. موسیٰ نے کہتے ہیں میں سمجھ گیا اللہ یہ ہتھیار مجھے دینا چاہتا ہے. پتہ چل گیا اگر مجاہد ہونا خدا کی راہ کا تو اسلحہ اپنی مرضی سے نہیں لیتا، اللہ اپنی طرف سے ہی اسے اسلحہ عطا کرتا. توجہ ہے جی؟ اب جناب موسیٰ نے تھاما، موسیٰ چل پڑے، آگے پہنچے. مبارک وادی میں شجر سے آواز آئی. میں بڑے مطالب سکپ کر کے آگے بڑھوں، میں فضائل کی دنیا میں آپ کو لے کر آ رہا. ہوتا کیا ہے؟ درخت سے آواز آئی، من شجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے وہی نبوت عطا کی. پھر پروردگار نے فوراً پوچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا تھام رکھا؟ کہا پروردگار یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی. اب یہ چونکہ سورہ قصص میں نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. مولا کے فضائل کی طرف یہ دوسری سورہ میں ہے. پوچھا کرتے کیا ہو؟ موسیٰ نے میں اسے پتوں کو جھاڑتا ہوں، میں اسے حیوانوں کو ہانکتا ہوں، میں اسے راہ کے پتھروں کو. جو موسیٰ اب لطف آنے جا رہا ہے اگر جوانوں کی توجہ ہو. موسیٰ جو کچھ اپنے ہتھیار کے متعلق جانتے تھے وہ بتا دیا. توجہ ہے جی؟ پہلے خدا نے پوچھ لیا موسیٰ اپنے ہتھیار بارے کیا کچھ جانتا ہے. جب بتا دیا نا موسیٰ نے، فرمایا ان القی عصاک، ذرا اسے زمین پہ پھینکنا. موسیٰ نے عصا پھینکا، ان القی عصاک فلم رأہا تہتز، وہ ایک دم سے اجدر میں تبدیل ہو گئی، وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی. فلما رأہا تہتز،
کأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، موسیٰ ایسے بھاگے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا. ساتھ ہے کہ نہیں ہے جی؟ اگر یہ قرآن نہ ہوتا میں منافق عصمت کہتے روایت کو ایک طرف رکھ دیتا، مگر مسئلہ ہے کہ یہ قرآن بتا رہا کہ موسیٰ ایسے بھاگے جیسے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اللہ کو پیچھے سے آواز دینی پڑی، موسیٰ اقبل، موسیٰ پلٹا، ولا تخف، خوف نہ کھا، انک من الآمنین، تجھے امان دی گئی ہے. اللہ نے بتا بھی دیا کہ خوف کی وجہ سے بھاگے. توجہ ہے عزیز، بڑا لطف آئے بات پہنچ گئے. اب میں نے عرض سے پہلے پیچھے کی مجلس میں کر دیا تھا، جو خوف سے نکل جائے وہ معصوم کیسا. یہاں مسئلہ خراب ہے، خدا خود کہہ رہا ہے خوف سے گئے. میں اس کو آج کی نہیں آگے کی مجلس میں بیان کروں گا یہ خوف بھی کیا، مگر نیچرل ری ایکشن دیا. آپ سوچیں ابھی یہ مائک سانپ بن جائے تو میرا کیا ہوگا؟ توجہ ہے نہ مسکرائیں، میرا نہیں آپ کا کیا ہوگا؟ توجہ ہے نیچرل ری ایکشن کیا ہوگا؟ فوراً یہاں سے بھاگنا. موسیٰ نے نیچرل ری ایکشن دیا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے موسیٰ کو یہ پتا تھا اس سے پتے جھاڑتے ہیں، موسیٰ کو پتا تھا اس سے حیوان ہانپتے ہیں، یہ نہیں پتا تھا یہ سانپ بھی بنتا تھا. توجہ ہے جی؟ اللہ نے سانپ بنانے سے پہلے موسیٰ کی نالج چیک کر لی. موسیٰ اس کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ جو کچھ موسیٰ کو پتا تھا بتا دیا. پھر پروردگار نے اسے سانپ بنایا. سانپ بنا، موسیٰ ڈر کے بھاگے. حضور آخری دوست تک توجہ چاہوں گا، جوان بات پہنچے ساتھ ضرور دینا. موسیٰ ڈر کے بھاگے. موسیٰ تو اللہ کے کہنے پہ پلٹ آئے، مگر سانپ شاید اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا کہ شاید ہر دور کا معصوم مجھ سے ڈر جاتا. جہاں بیٹھے میرا ساتھ دینا، جہاں بیٹھے میرا ساتھ دینا. سلامت رہیے. دو ساتھ ہیں نا، میں نے ابھی جملہ تو تمام نہیں کیا. علی کے ماننے والوں جملہ تمام نہیں ہوا ہے. باہر بیٹھی دنیا نظر نہیں آ رہی، جہاں بیٹھے ہو ساتھ ضرور دینا. حضور موسیٰ تو پلٹ آئے، مگر سانپ شاید اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا کہ شاید ہر دور کا معصوم ڈر جاتا ہے. یہی سوچ کے رجب کی کوئی تاریخ تھی، ایک سانپ جھوٹا ہوا علی کے حوالے سے آیا. اس سے پہلے کے کاٹ کا میرے مولا نے کلہ اجزر میں ہاتھ دے کے چیر کے بتایا دنیا والے یاد رکھو حامل عقد پیدا ہونا اور بات ہے، ید اللہ اللہ.
سلامت رکھے اللہ، ان جذبوں کو سلامت رکھے اللہ، اس قوم کو سلامت رکھے اللہ، آپ کی جوانی اور رحمت اور برکتوں کا نزول کرنا ہے۔ میری مجبوری ہے، میں ایک موضوعاتی خطیب ہوں، مجھے فضائل موضوع میں رکھ کے بیان کرنے ہوتا ہے، نہیں تو آپ کے مزاج کو دیکھوں تو میں کبھی غدیر سے ہی باہر نہ ہوں۔ مگر لطف یہ ہے، موضوع کو سننے کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے۔ حضور کمال ہے کہ صاحب اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا، پر مولا نے بتایا حامل ید بیضا ہونا اور بات ہے، حامل ید اللہ ہونا۔ میں نے ابھی بات تو نہیں کی، جوانوں ساتھ ہو کے نہیں ہو جائے۔ ہاں حضور کمال کے دیکھیں، پہلے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ پتا کیا کچھ ہے، موسیٰ نے بتایا کہ میں اس کے متعلق کیا جانتا ہوں۔ بات دیکھیں، مزہ آتا ہے، کھل کے بات ہو تو لطف نہیں آتا، اشاروں پہ جو لطف آتا ہے پھر اس سے پتہ چلتا ہے کون ہے جو جس کو ماں نے گود میں بٹھا کے فضائل علی کے ساتھ مزہ آتا ہے اگر اشاروں پہ لطف رہتا ہے۔ کمال یہ دیکھیے گا، کمال یہ دیکھیے، موسیٰ جو جانتے تھے بتا رہے تھے، میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں، میں اس سے یوں بھی کرتا ہوں، میں ایسے بھی کرتا ہوں۔ پھر خدا نے کیا کیا، اچھا موسیٰ پھینکیے، ان القی عصاک فلما رأىٰ تہتز، آپ نے کہا پھینکو، پھینکا، سانپ موسیٰ بھاگے، وہ نیچرل ریئیکشن۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر یہ بخاری میں ہوتا، اصول کافی میں ہوتا، میں کہتا منافی عصمت روایت ہے، ایک طرف رکھ دیتا، مجبوری ہے قرآن میں۔ توجہ ہے جی، البتہ کہیں معصوم کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ذہن میں نہ رکھیے گا، میں اگلی مجلس میں اس خوف کو بھی بیان کروں گا، بس اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یاد رکھیں، معصوم کے ہر پہلو میں ہدایت ہوتی ہے، چاہے خوشی ہو، غمی ہو، افسوس ہو، دکھ ہو یا خوف ہو، ہر چیز ہدایت کرتی ہے۔ مگر ابھی جملہ تمام نہیں ہوا، ذہن ساتھ ہے نا، استعمال کرو گے نا بات کا۔ حضور کمال یہ ہے، میں بتانے جا رہا ہوں ایک جملے میں مقایسہ کرنے جا رہا ہوں اپنے مولا علی کا اور موسیٰ کا۔ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں انبیاء کے سوا کسی سے ملاؤں تو کیسے ملاؤں؟ اور جس کا عقیدہ تنگ پڑ جائے میں آگے حدیث بھی لے آؤں گا۔ حضور کمال یہ دیکھیے، مولا علی ذہن میں رکھیے گا، مگر صرف اشارہ کرنا ہے۔ موسیٰ سے پوچھیں، موسیٰ کیا جانتے ہو؟ موسیٰ جو جانتے تھے بتاتے چلے گئے۔ جب بات تمام ہوئی نا، کہا پھینکو، پھینکا، سانپ بنا، موسیٰ بھاگے، کہا موسیٰ پلٹا، خوف نہ کھا، ہم تجھے امان دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ایک بات تو کلیئر ہے، موسیٰ کو جو کچھ پتا تھا یہ نہیں پتا تھا یہ سانپ بھی بن جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، دنیا والوں پہچانو علی کو، ہم کیوں کہتے ہیں سارے نبی علی میں سما سکتے ہیں، علی صرف محمد میں سما سکتا ہے، صرف علی نفس رسول ہے، علی اور مصطفیٰ ہیں، باقی 1.25 لاکھ نبیوں میں علی سما سکتا ہے، علی کسی نبی میں نہیں سما سکتا ہے۔ یہ فرق تھا دونوں میں، خدا کی طرف سے جو اپنے ہی ہتھیار کو نہ پہچانتا تھا وہ موسیٰ تھا، اور جس کا ہتھیار لوگوں کے نسبوں کو بھی پہچانتا وہ علی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، دنیا سوچ کے ملائے حضور، توجہ ہے جی، ہم کہاں دنیا سے ملائیں، نبیوں میں بھی علی نہیں ملتا،
توجہ فرما رہے ہیں جی. اب ہو سکتا ہے کسی کو لگے یار یہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے, یہ تو غلط کی سرحد پار ہو رہی ہے, اور یہ تو نبی کو نہیں سکھایا جا رہا ہے, ابھی تو بڑھایا جا رہا ہے. لعنت ان پر جو کسی کو بڑھائیں, اور مہا لعنت ان پر جو گھٹائیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. جسے بڑھاتا ہے ذات توحید بڑھاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. غالیوں پہ بھی لعنت ہے, ناصبیوں پہ بھی لعنت ہے. حضور علی ابن ابی طالب کو جو بنایا خدا نے بنایا ہے. یہی وجہ دیکھیے, یہی کھڑے رہیے. میں موضوع سے باہر نہیں جاؤں گا. اللہ نے کہا جا موسیٰ, یہ میں نے آپ کو 2 چیزیں دی ہیں. یہ آپ کو ایک عصا بھی دے دیا, آپ کو ید بیضا بھی دے دیا. جیب سے ہاتھ نکالو, نکالا چمک رہا تھا. کہ یہ دونوں لوگ جاؤ, جا کے فرعون کو انذار کرو, فرعون کو ڈراؤ. بدبخت ہو گیا, اس مقام کا دعویٰ کر رہا ہے جو اس کا ہے ہی نہیں. جوانوں میں نے سادگی سے بات کر دیا, آپ نے سمجھتے ہیں فرعون کسے کہتے ہیں؟ اس ملعون کو جو وہاں بیٹھے, جو اس کی جگہ دی. توجہ فرما رہے ہیں حضور. بھائی رب ہونے کا حق خدا کا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں رب ہوں, انی انا اللہ رب العالمین. وہ بدبخت دعوے کر رہا ہے کہ میں رب ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. اب ذرا سنیے گا, بات پہنچے تو جیسے ہی کہنا موسیٰ جاؤ جا کے ہدایت کرو. جناب موسیٰ نے سورہ قصص روانی میں موضوع ہے, میں نے باہر نہیں کہنا, میری مجبوری ہے, علمی مجبوری ہے, میری طالب علمانہ مجبوری ہے. آگے سے موسیٰ نے ایک بات کی, دیکھیں جہاں میں فضائل علی کھلنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا رب انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون. یا اللہ میں نے اس کا, فرعون کا, ایک شخص قتل کر رکھا, مجھے ڈر ہے وہ مجھے ہی نہ قتل کر دے. توجہ ہے جی. آیت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں, قرآن نہ ہو تو میں ذمہ دار. انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون. یا اللہ تو مجھے فرعون کے پاس بھیجا ہے, میں نے اس کی قوم کا, جنہوں نے پہلے موضوع سنا, پیچھے قتل ہوا تھا نا, فرعون ہی قتل ہو گیا تھا موسیٰ کے ہاتھ. فوقذہ موسیٰ فقضیٰ الیہ. اللہ جانے, میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا, پتہ نہیں کیسوں کا ماننے والا تھا, ایک مکہ نہ سہ سکا. توجہ ہے جی. ہاں تھائی فرعون کا ماننے والا, جب ماننے کے فرعون کو تو جذبے کہاں سے آئیں گے. توجہ ہے جی. اب کمال یہ ہوا, یہاں موسیٰ نے بتا دیا یا اللہ میں نے اپنی اس قوم کا نا, فرعون کا, ایک شخص قتل کر رکھا ہے, مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ قتل کر دیں. فضائل علی جانے, زبان رسالت جانے, آپ جانے. میں نے اپنی طرف سے کہنے کچھ نہیں, میں رسول کا جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اب یہ سوچیں جب رسول علی کے فضائل بڑھے تو پھر بات کیسی بنتی ہے. اور ان کے لیے جن کے ذہن میں یہ تعجب آ رہا ہو, یہ نبیوں سے ایسے ملانا, کہیں نبیوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا تو نہیں ہے, اور علی کو بس بڑھانے کے لیے, وہ ذرا اس پہ غور کریں. چاہیے اپنے مکتب کی جو تفسیر دے لائے پڑھ لیجیے گا, ہر تفسیر میں تقریباً یہ مل جائے گا. جیسے یہ آیت اتری نا, رسول بیٹھے ہوئے تھے صحابہ, رسول صحابہ میں بیٹھے تھے. جیسے یہ آیت اتری نا کہ موسیٰ کو خدا نے کہا جاؤ جا کر اطلاع کرو, موسیٰ نے آگے سے کہہ دیا یا اللہ میں نے اپنی قوم کا, اس قوم کا ایک شخص قتل کر رکھا ہے, مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ مار دے. یہ سنتے ساتھ رسول مسکرا دیں. جوانوں وہ لطف آئے گا اگر بات پہنچ گئی. رسول مسکرا دیے. صحابہ نے پوچھا بھئی کیا خوش قسمت تھے صحابہ, وسیلہ بن جاتے تھے علی کے فضائل کو سننے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا کمال ہے, کیا کہ دیکھو رسول کی زبان سے علی کا فضائل سنتا ہے. اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے, اس سے بڑا کیا مقدر کی سکندر کی ہو سکتی ہے کہ رسول کی زبان اقدس سے علی کے فضائل سننا. شاید صحابہ کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے, وہ سامع ذکر علی ابن ابی طالب. توجہ ہے. اب کمال یہ دیکھیے گا, رسول فوراً مسکرا دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے فرمایا آیت اتری. سرکار کیا آیت ہے؟ تب پروردگار نے موسیٰ کو کہا موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو ہدایت کرو. تو پتہ ہے موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ محظوظ ہو رہے ہیں. کیا چیز سرکار کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا ان قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون. میں نے ان کا ایک نفس, ایک شخص قتل کر رکھا ہے, مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ قتل کر دے. صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ اس میں مسکرانے کی کیا بات؟
توجہ ہے جی، وزن بنا رہا ہوں جیسے رسول نے وزن بنا. رسول نے ایک دم بات نہیں کی، پہلے مجمع کی ظرفیت کو دیکھا. میں بھی خام خواہ تھوڑی جملہ کہوں گا. توجہ ہے جناب؟ ہاں جزاک اللہ. اہل لاہور، جملہ علی کی عظمت کا ہے، بس زبان رسالت ہے. جہاں جہاں بیٹھے ہو آپ بلند کر کے نبی کی بات کی تائید کر دینا. حضور کمال ہونے جا رہا ہے. رسول مسکرا دیے. صحابہ نے پوچھا اس میں مسکرانے والی کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا صحابہ کیا تم نے نہیں دیکھا میرے بھائی علی کی شجاعت کو؟ ذرا دیکھو تو صحیح. ایک شخص قتل کیا تھا موسیٰ نے اپنی قوم کا. اللہ نے کہا جا کے انذار کر، اسے کرا. فوراً کہہ دیا یا اللہ ایک مار رکھا ہے کہیں وہ مجھے نہ مار دیں. مطلب دیکھو میرے بھائی علی نے قریش کے ہر سرکش کی گردن کو توڑا تھا، پر اللہ نے کہا 10 آیتیں سورہ توبہ کی لے کے جا، علی سینہ تان کے قریش میں کھڑا. اللہ مظہر ذوالجلال والاکرام والجلال والإکرام. توجہ فرما رہے ہیں حضرات، ذوالجلال والاکرام ذات خدا ہے. مظہر ذوالجلال والاکرام علی بن ابی طالب. توجہ ہے جی، بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یا ہمارے عقائد سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں ہے، اس لیے مزید بنانے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کمال دیکھیں رسول نے کیا کیا. دیکھیے علی کے فضائل ہوں تو نیتیں بگڑ بھی جاتی ہیں نا حضور. توجہ فرما رہے ہیں. نہ ہمیں ایک لمحے کے لیے توحید پہ کمپرومائز ہے، نہ ایک لمحے کے لیے علی کی شان پہ کمپرومائز. توجہ ہے جی، ہم حادثاتی مکتب نہیں ہیں. ہم کسی اجتماع کا نتیجہ نہیں ہیں، ہم کسی کی چاہت سے نہیں بنے ہیں، ہمیں خدا نے بنایا ہے. توجہ ہے اجتماع. کمال یہ دیکھیے علی کو نبیوں سے ملا کے فضائل پڑھو تو طبیعتیں بگڑنے لگتی ہیں. یہ رسول کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف اولو العزم پیغمبر ہے، ایک طرف ذات گرامی علی ہے. رسول موازنہ کر کے علی کو بلند کر رہے ہیں. کم از کم سادگی سے عرض کروں گا، ہر کوئی اپنے پیٹی بھائیوں کو دفاع کرتا ہے. کم از کم سادگی سے عرض کروں گا، ایک بات تو طے ہو گئی، یہ نبیوں سے ملا کے علی کے فضائل کو پڑھنا یہ خطیبوں کی بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے. تو حضور کمال ہے. دیکھیے رسول بتا رہے ہیں میرے بھائی علی کی شجاعت یہ ہے، وہاں موسیٰ یہاں علی. جوانوں بس اس بات کو مد نظر رکھو، آپ ماننے والے ذات گرامی میں سرکار علی، آپ کے کردار میں بھی آل محمد کے کردار کی جھلک آنی چاہیے. توجہ ہے جی، آپ سے زیادہ کسی کے حسین عقائد نہیں ہیں، آپ سے زیادہ اللہ نے کسی کو حسین ائمہ عطا نہیں کی. میں ایک سادہ سے دنیا عرض کرتا ہوں، وزن بہت ہے. میں سادگی سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو دنیا اس لیے عقائد پڑھے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، اور آپ اس لیے عقائد پڑھیں تاکہ اپنے عقیدوں سے لطف اندوز ہو سکے. خدا کی قسم جنہیں آل محمد ملے اور وہ انہیں نہ پڑھیں، اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی. خدا کی قسم. جزاک اللہ. جب سے یہ اشرح
محرم کے لیے مجھے حکم ہوا جب سے اور کوئی تاکید نہیں ہوئی 6 محرم کی بات میں نہیں جانتا میں لاہور میں حضور آپ کے پاس نیا ہوں مجھے نہیں پتا 6 محرم کی آگ اس بارگاہ سے تعلق ہے مجھے بار حکم ہوا کہ یہ 6 محرم کا ہو جوانوں اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں نہیں حق ادا کر سکتا اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرنا اللہ انہیں ان جملوں کا اجر عطا فرمائے مجھے حکم ہے میں دہراؤں گا ضرور مگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر کہو تو میں عرض کر دوں جوانوں آج 6 محرم ہے آج جوانوں کا رونے کا ابھی مجھے ایک اور جملہ مرحوم سے کہا دشمنی علی کی ولایت کی بھولی اسی لیے علی اکبر کی تعبیر میں سکینہ کے تماچے جوان حوصلے سے سن حوصلے سے سن کربلا میں ہر ماں نے اپنی قربانی سجائی تھی اکبر کی خاطر ہر ماں رات کو بتا رہی تھی بیٹا یہ نہ ہو حسین کا اکبر چلا جائے یہ نہ ہو پہلے اکبر چلا جائے قاسم تجھے پہلے جانا ہے اونو محمد تمہیں پہلے جانا ہے تمہیں پہلے جانا ہے اکبر بعد میں جائے گا پر علماء کی اکثریت لکھتی ہے یہ مقدر تھے حسین کو کربلا ایسے ہی سجانی تھی حسین نے انتخاب ہی پہلے علی اکبر کا کر لیا مگر اکبر کربلا کا وہ واحد شہید ہے جسے ایک نہیں 2 نہیں 3 ہستیوں کے پاس بھیجا جا پہلے جا کے ان سے اجازت لیتے کیوں علماء نے لکھا یہ واحد شہید ہے جس کے جنازے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا سگی ماں کون یہ واحد شہید ہے نہیں پتہ چلتا تھا سگی ماں کون سی ہے پہلی اجازت لینے اکبر آئے تھے سید سجاد کے پاس عالم غشی میں ہے سید سجاد دیکھا جسم پہ کچھ محسوس ہو رہا ہے نہیں انداز میں آنکھیں کھولی دیکھا اکبر ہے جو ماتھے پر چوم رہا کہا بھیا ایسے کیوں پیار کر رہے ہو کہا میدان میں جا رہا ہوں کیوں میدان میں جا رہے ہو کہا کیوں نہ میدان میں جاؤں بابا بڑا مظلوم ہے بابا بڑا پیاسا ہے مجھے میدان میں جانا ہے وہاں سے نکلے آئے کس کے پاس جناب زینب عالیہ کے پاس حضور زینب عالیہ نے 18 سال پالا ہے 18 سال پالا ہے اب اس جملے پہ رونا ویسے ہے جیسے رونا بنتا جیسے جوان روتے ہیں میں تیسرا حکم پورا کر رہا ہوں خود معصوم نے بتایا تھا نا اکبر کو کیسے رونا ہے جب مجلس کی معصوم کے گھر میں ابو بشیر پہلو میں بیٹھا تھا ابو بشیر کا چہرہ دیکھا معصوم کو آنسو نظر نہیں آئے کہا ابو بشیر کیسے رو رہے ہو کہا مولا رومال میں سمیٹے ہیں کہا ایسے نہیں رونا ایسے رو جیسے جوان کی لاش رونا اللہ اجرکم اللہ کیا جانتے ہو کیسے رونا ہے جیسے جوان کی لاش پر مار ہوتی ہے اگلا جملہ عرض کر دوں جوانوں تحمل سے سننا معصوم نے فرمایا ابو بصیر جانتے ہیں جب ذاکر اکبر کی شہادت بولے تو قبر پہ حسین ہوتا ہے دوسری قبر میں زینب روتی ہے اور کہتی ہے اکبر کیا تجھے میں نے اس لیے پالا تھا
حاضروں کو بنا زینب کو بڑا پیار ہے اکبر سے، جناب زینب کو اکبر سے بڑا پیار ہے، مگر جب آیا نا موت کی اجازت لینے کی، موت کی اجازت لینے آئے، جناب زینب نے کہا اکبر میرے بھائی کا مقصد بلند ہے، میری بھی جان قربان میرے بھائی کے مقصد پر، میرے بھائی نے توحید کو بچانا ہے، نبوت کو بچانا ہے، میرے بھائی نے علی کی ولایت کو بچانا ہے، دین بچانا ہے، میری طرف سے نہ اجازت لے، اس ماں کے پاس جا جو تجھے پال بھی نہ سکے۔ اب ذرا قسمت دیکھنا جناب لیلا کی، یہ تاریخ انسانیت کی بدقسمت ترین ماں، ساری زندگی حسرت رہی بیٹا کچھ مانگے، اور اگر ماں کی بھی تو بیٹے نے موت مانگ، اتنی بدقسمت ماں ہے۔ میں اگلا حکم پورا کرنے چاہ رہا ہوں۔ شام کا بازار تھا، نصارہ کا محلہ تھا، آل محمد کی بیٹیاں تھیں، آگے لہزوں پہ چہرے تھے، ایک عیسائیہ خاتون آگے بڑھی، اس نے دو چہروں پر نگاہ کی، ایک ننھا سا چہرہ تھا، ایک جوان چہرہ تھا۔ اس نے ننھے چہرے کو دیکھ کر کہا یا ایھا الہلال، اے پہلی کے چاند۔ جوان چہرے کو دیکھ کر کہتی یا ایھا البدر التمام، اے کامل چاند۔ پھر اپنی عورتوں کو آگے کیا، نصارہ عورتوں کو آگے کر کے کہتی بیبیو میں دعا مانگوں گی تم آمین کہہ دینا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے یسوع مسیح سے دعا کی، وہ کہتی ہے بیبیو دعا کرو، دعا کرو، جب یہ اس حال میں آئے ہو ان کی ماں مر گئی۔ ان کی ماں مر گئی ہو، اس کا جملہ تمام نہیں ہوا تھا۔ وہ جن کے ہاتھ بسے ختم بدے تھے، ایک ماں نے فوراً صدا دی، دکھیا ماں نے صدا دی، کبھی بھی کیا دعا مانگی ہے؟ کب میں نے دعا مانگی ہے اس سے پہلے کہ ان کی گردنیں کٹ کے جنیزوں پہ چڑھے، ان کی ماں مر گئی ہو۔ آگے بڑھ کے وہ قیدن کہنے لگی میری جانب دیکھ، یہ جو جوان ہے یہ میرا لال ہے، یہ جو بچہ ہے یہ رباب۔ ہم زندہ عجیب قسمت ہے جناب لیلا کی، پہلی دفعہ بیٹا مانگنے آیا ہے اور موت مان لیا۔ حضور اب ایک عجیب ہی منظر ہے کربلا کا، ایک عجیب منظر ہے۔ کیوں؟ ہر بیوی نے بچہ پالا تھا اکبر کی خاطر، اب امام نے عین وسط میں بٹھایا اکبر کو، ارد گرد بیویوں نے حلقہ بنا دیا، اب تبرکات لائے گئے، اکبر کو سجانا شروع کیا۔ امام نے فرمایا مجھے امامہ دو رسول کا۔ جوانا رونا ایسے جیسے جوان بیٹے کی لال ماں روتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کا امامہ لیا، قرآن پڑھتے ہوئے باندھنا شروع کیا، قرآن پڑھتے ہوئے۔ اب قرآن پر ارد گرد بیویاں کھڑے ہو کے ماتم کر رہی ہیں۔ یہ وہ شہید ہے، مورخوں نے لکھا یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کا ماتم اس کی زندگی میں ہی ہو رہا۔ اکبر کو زندگی میں رویا گیا ہے، ارد گرد ماتم ہو رہا ہے، معصوم سجا رہے ہیں، ایسے میں پیچ باندھتے جا رہے ہیں امامے کے، میرا مولا قرآن پڑھتا جائے، مگر جیسے ہی تحت الحنک لالنے لگے نا، ایک مرتبہ تھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد کے نام سے ان بلند ہوتی سطحوں پہ خدا رحم کر، جو اکبر کو روئے خدا انہیں کسی کم میں نہ رولا، اللہ ان بلند ہوتی سطحوں پہ رحم کر۔ میرا مولا نے ان للہ پڑھ کے بھاگا۔ حضور اکبر کھڑا ہوا، اکبر چاہتا ہے کہ راہوار کی طرف بڑھے، جیسے ہی بڑھنے لگتا ہے اور پہ سامنے آ جاتے، اکبر ایسے نہیں جانا، اکبر ایسے نہیں جانا۔ کیا اکبر ایک مرتبہ تفضل یا بنیگا، بیٹا آخری مرتبہ چل کے دکھا، ہم دیکھیں رسول چلتے کیسے تھے۔
अकबर सवार होना चाहते, बीबियां रोक लेती, अकबर रुक जा, तकल्लुम या बुनैया, आखिरी मर्तबा बोल के दिखा, हम देखे रसूल बोलते कैसे। बड़ी देर लग गई अकबर को सवार हो गए, अकबर हो गया सवार। अब जनाब अकबर चाहते हैं कि चले मैदान किनारे, जैसी घोड़े को एड़ लगा, जहां से निकलने लगे खवातीन सामने आ जाती, आले मोहम्मद की बहू बेटियां सामने आके मातम शुरू करती हैं, इजाजत नहीं मिलती, वो चाहते दाईं जानिब से जाए, हल्का मातम मातम करते हुए सामने आ जाता है। अकबर ने कहा बाईं जानिब से जाए, सारी बीवियों का मातमी हल्का बाईं जानिब। अकबर ने देखा, बार बार कोशिश, नहीं जा सका। मैं इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है, शहादत अकबर के बाद में इससे ज्यादा तल्ख जुमला नहीं है जो खुद अकबर ने अपनी मुसीबत का पड़ा है। जब अकबर ने देखा ये मैं नहीं निकल सकता, एक मर्तबा अकबर मजबूर हो गए, एक मर्तबा घोड़े के ऊपर बात छोड़ दी, हाथ जोड़ दिए, कहा बीबियों तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे जाने दो, मेरा बाबा बड़ा बड़ा गरीब हो गया। ये जुमला सुनना था, बदली की तरह छट गई सैयदादी। एक मरतबा अकबर ने एड़ लगाई, अकबर ने एड़ लगा के जहां जाए जाकर दुश्मन पे हमला करे। जनाब अकबर ने जैसे घोड़ा भगाया, घोड़ा भगाना शुरू किया, ऐसा महसूस हुआ अकबर को मेरे पीछे कोई आ रहा। पलट के देखा, गरीब अकबर रुक गया, अकबर आखिरी मरतबा। अकबर ने बाप को आता देखा, जनाब अकबर नीचे सीट से आए, आके बाबा को गले लगे, बाबा को गले लगा के कहा बाबा बाबा अगर यही होता रहा मैं मैदान में ना जा सकूंगा, बाबा ये कुर्बानी कभी मेराज भी ना जा सकेगी, बाबा अगर यूं ही होता रहा मुझे जाने दे मैदान में, मुझे जाने दे। इतना सुनना था, अल्लाह जाने अर्श हिल ना गया होगा। मजलूम ने कहा अकबर काश कोई तेरा तुझे काश कोई तेरा सा कुछ जैसा बेटा होता, मैं देखता कि तू इजाजत कैसे मौत की देता है। हजूर अकबर ने एड़ लगाई, अकबर मैदान में हैदर कर्रार के बेटे ने, हैदर कर्रार के पुत्र ने वो जंग की है कि लश्करिया को पता चला कि बदर में अली की तलवार चलती कैसी थी, उहुद में अली की तलवार। वहां अकबर मैदान में है, यहाँ मौला हुसैन की हालत बदल रही है, हालत बदल रही है। खेमे के दरवाजे पे एक माँ खड़ी है, वहां माँ का दिल लरज़ा है। मौला ने माँ से कहा देख हमेशा औलाद की लिए दुआ, माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल हो जाती है। अगर तू चाहती है ना एक और मरतबा ज़ियारत हो अकबर की, तू खुद ही खुदा से दुआ मांग ले। छोटी फैला दी जनाब लैला ने और अजीब कयामत का मरसिया शुरू कर दिया। कहा ऐ याकूब को यूसुफ से मिला दे, ऐ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, तुझे वास्ता है मुझे एक मरतबा अकबर मिला दे। जहाँ तू आज से टकराई वहाँ अकबर के ताल्लुक को प्यास ने सुखा दिया। जनाब अकबर पलट कर अकबर पलट के आके कहा बाबा बाबा अगर एक घूंट पानी रह जाए मैं आशिया को दिखाऊं कि जंग लड़ते कैसे हैं। ये हुसैन की अजीब गुर्बत का लम्हा था, बेटा एक घूंट पानी मांग रहा है। साकिए कोसर का वारिस मजलूम हो गया। एक मरतबा अपनी अंगूठी उतार के जनाब अकबर के तालू पे रख दी। ये वो मंजर है जो इतनी गुर्बत का था। मैं अर्ज करूं जो करबला के जाहिर हैं, उन्होंने देखा होगा आज बिना बनी असद का एक मखसूस कबीला है, वो हाथों में पानी के जाम लेकर ना रोजे आशूर हुसैन की कब्र पे आते हैं और आकर कहते हैं मौला आपसे आपके जवान बेटे ने पानी मांगा था, मौला आप ना दे सके, मौला हम पानी लाए हैं, साथ लेते अकबर को भूले। थकना नहीं है, ऐसे रोना जैसे जवान बेटे को रोते हैं, थकना नहीं है। हजूर अकबर के वहाँ अकबर लड़ रहे हैं, बदबख्तों ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। जब चारों तरफ से घेरा हो गया, हर तरफ से हमला हुआ, ऐसे में सनान बिन अंस ने इस बदबख्त ने पहले पीछे से नेज़ा मारा। जैसे ही नेज़ा अकबर की पुष्ट में लगा, अकबर सीधे
ہے. کربلا کا ہر شہید جب زمین پہ آتا تھا وہ کہتا تھا یا مولا ہوت نکلی. میرے مولا میری خبر دے. اکبر جانتے تھے میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا ہے, میرے بابا میں طاقت نہیں ہے. اکبر نہیں چاہتے تھے میرا بابا جوان بیٹے کی لاش پر آئے. کہا یا بتا ہو علیکم منی سلام, میرا آخری سلام. وہاں اکبر زمین پہ ہے یا مولا مظلوم مولا ابھی وہاں علامہ ہاشم بہرانی. میں کربلا کا دردناک ترین منظر بتانے جا رہا ہوں. علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں چلے تو گھوڑے پہ تھے, فرماتے گھوڑے پہ سوار ہوئے چلے, چند قدم گھوڑا چلا, مظلوم گھوڑے پہ نہ رہ سکے, مظلوم زین سے نیچے اترے, باغوں کو تھاما, کہا راہبار مجھے کچھ نظر نہیں آ, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, مجھے وہاں لے جاؤ جہاں میرا اکبر بنا ہوا. تھوڑی دیر باغیں تھامی. علامہ حاجی بہرانی کہتے ہیں پھر باغوں کو بھی چھوڑ دیا, میرا مولا گھٹنوں پہ آ گیا, اب گھٹنوں پہ چلنا چھوڑ. تھوڑی دیر گزری, کہا علی اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا, میرا مولا کوڑیوں کے بعد زمین پر